أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. سورہ قلم کی ہماری تفسیر چل رہی ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں قریش مکہ کو مخاطب کرتے کہ ہم ان کو ایسے آزما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا۔ ان کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے، باغ والے تھے، اور بعد میں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باغ حبشہ کے اندر تھا، اور بعض مفسرین نے روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ باغ یمن کے اندر، اور جس قوم کے بعد یہ قصہ موجود ہے وہ قوم اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی، مسلمان تھے وہ لوگ، صرف یہ ہے کہ وہ گناہ گار تھے۔ اب قریش مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قوم جو مسلمان تھے، ایمان رکھتے تھے، ان کا یہ حشر ہوا ہے، اور تم تو ہو ہی کافر، تمہارا کیا بنے گا، تمہارے ساتھ کیا گزرے گی، تم تو ہو ہی کافر۔ اب یوں ہوا کہ وہ ان کا ایک بڑے تھے بزرگ، ان کے والد تھے اس قوم کے باپ داداؤں میں، ان کی عادت یہ تھی کہ جب باغ پھل کاٹتے، کھیتی کاٹتے، تو پھل جو ہے کھیتی غربا اور مساکین کو دیا کرتے، مسکینوں کو دیا کرتے۔ تو اب یہ جو اولاد تھی نا، ینگ جنریشن، نوجوان جو تھے، یہ کہتے تھے ہمارا باپ جو ہے نا وہ سارا مسکینوں میں پہلے بانٹ دیتا ہے، اتنا زیادہ غریب لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اگر نہ خرچ کرے تو اور کتنا ہمیں بچ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ وہ اس بات سے مخالف تھے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو وڈیرا تھا وہ فوت ہو گیا، اب ان کے ہاتھ لگ گیا سب کچھ۔ اب انہوں نے کھیتی کو پکنے دیا، اس کو تیار ہونے دیا، کہنے لگے کہ صبح صبح اٹھ کے جائیں گے، اندھیرے میں جا کر کھیتی کاٹیں گے تاکہ غریبوں مسکینوں کو پتہ نہ چلے، کوئی نہیں لینے آئے گا، جو ہے نا وہ آرام سے سکون سے جو ہے نا وہ ہم اپنا اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اور اللہ کی شان، اللہ پاک جل شانہ نے رات کو گرم ہوا بھیجی، یہاں پہ فطاف علیہا طائف من ربک قرآن پاک میں ہے، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ آگ بھیجی، بعض حضرات نے یہ لکھا کہ نہیں، آگ نے گرم لو بھیجی، وہ اتنی گرم تھی کہ اس نے پھلوں کو، درختوں کو، کھیتی کو جلا کے رکھ دیا۔ کسرین فاصبحت کسرین، سرین کی طرح، سرین کہتے ہیں جب کسان کھیتی کاٹ لیتے ہیں نا، نیچے جو بھوسا بچا ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو بعد میں ایسے صاف ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے کھیتی کاٹ دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اب اگلی کھیتی کے لیے اس کو تیار کیا جائے گا، اگلی فصل کے لیے تیار کیا جائے گا۔ تو وہ ایسے ہو گیا۔ اب صبح کو اٹھ کر آئے، آ کر کہنے لگے لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، کسی اور جگہ پہ آ گئے، وہ رات تو یہاں سے کھیتی ہماری پکی ہوئی تھی، صحیح سالم تھی، صبح آئے ہیں تو یہ سب کچھ ہی ختم ہوا پڑا، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے لگتا ہے راستہ بھول گیا۔ پھر ان کو خیال ہے کہ راستہ نہیں بھولے، بھائی یہ کھیت تو ہمارے ہی ہیں، لیکن رات یہاں پر آفت آ گئی۔ ان میں سے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ایک ان میں سے کوئی بھلا آدمی تھا، جو ان سے اچھا آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح پڑھا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اور نیک لوگوں، غریب لوگوں پر جو خرچ کرنا ہے اس کو نہ روکا کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، پھر اپنے گناہ کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو اللہ پاک علیہ وسلم کذالک العذاب، جب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے نا آخری آیت، اللہ پاک فرما رہے کذالک العذاب، ہماری آفات، ہمارے عذاب ایسے ہی آتے ہیں، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب، یعنی یہ جو دنیا میں آفت ان ایمان والوں پر آئی ہے وہ ایسی تھی، اور تم تو ہو ہی کافر، آخرت کا عذاب تم کیسے بھگتو گے؟ کافر تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ اب یہ ترجمہ دیکھیں، مختصر واقعے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا، اور ہم اس گمان میں نہ رہے، ہمارے ہمیں جو ہے نا یہ بڑا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم تو آخری نبی کی امت ہی، ہم بخشے ہیں،
اللہ نے مہر لگا دی ہے، بس تم بخشے بخشے۔ ایمان لانے والی قوم، یہ قوم ایمان رکھتی تھی، یہ قوم جو ہے وہ ایمان رکھتی تھی، ایمان لانے والی قوم تھی، ان کا یہ حال تھا۔ تو جو کافر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور ہمارا ایمان تو بالکل ہی کمزور ہے، اس لیے بھائی اپنا محنت کرنی ضروری ہے، نیک اعمال کرنے ضروری ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ان کفار قریش مکہ کو کہہ دو ہم ان کو جانچیں گے جیسا کہ ہم نے جانچا باغ والوں۔ اب وہ باغ والوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جس وقت انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم صبح کے وقت اس کھیتی کو کاٹیں گے۔ اب باغ جو تھا نا، باغ، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ باغ اور کھیتی تو اور چیز ہوتی ہے، باغ اور چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر دو لفظ کٹھے آتے ہیں، لیصرمنها مصبحین۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ باغ بھی کھیتیوں کی مانند ہوتے ہیں، جیسے کہ انگور کا باغ ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتا، بیل ہوتی ہے، اور بیل کے تاروں کے اوپر، درختوں کے اوپر، لکڑی کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے، جال پھیلا کر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ تو بس اوقات باغوں کے اندر بھی جن لوگوں نے باغ رکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پودے اور درخت اور پیڑ ہوتے ہیں، اس کے اندر کھیتی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے نیچے زمین کے اوپر۔ تو یہ دونوں چیزیں، باغ کا پھل بھی اور کھیتی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ لیصرمنها مصبحین، ہم اس کو صبح کاٹیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں۔ انشاءاللہ جو ہے نا وہ استثناء ہے، جب بھی انسان کسی کام کے لیے کرے ساتھ میں انشاءاللہ کہے تو اس سے برکت ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی مدد جو ہے نا وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے استثناء کرنا بھائی بہت ضروری ہے، اور اگر ہم استثناء نہیں نہ کرتے تو وہ بات بڑی خطرے میں ہوگی، بڑے نازک مرحلے پر ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہلاکت کا کوئی اس کے اوپر کوئی اللہ پاک کے لسانوں کی طرف سے کوئی ہلاکت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے جو بات انشاءاللہ کہہ دی جائے اس میں تو یہ 100% چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اسے ضرور پورا فرمائیں گے، اس لیے ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کی عادت بنا لیں۔ انہوں نے ولا یستثنوا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، پھر ایک پھیرا لگا گیا، چکر لگا گیا تیرے رب کی طرف سے چکر لگانے والا، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ اللہ، دیکھیں کیا حال ہوا ہوگا، انسان سویا رہے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کب ہوا آئی اور کب کھیتی کو تباہ کر کے چلی۔ تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، بڑی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا ہے ان چیزوں میں، کہ ہمارے اندر بہت کمزوری ہے۔ میں اکثر نشاندہی کرتا رہتا ہوں، نہ نشاندہی کرے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصے شاید انہی کے لیے تھے، اس لیے ہم موجودہ اپنے اوپر اس کو فٹ کرتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت، میرے اندر کتنی کمزوری ہے۔ فاصبحت کالصریم، پھر جو ہے وہ ایسے ہو گئی جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی، یعنی جیسے کسی نے اس کو کاٹ کر جلا دیا ہوتا ہے۔ فتنادوا مصبحین، صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ایک دوسرے کے کنڈے کھٹکھٹانے لگے، آؤ چلے کھیتی کاٹ لیں۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی چلو کھیتی پر اگر تم کاٹنے والے ہو۔ فانطلقوا، وہ چلنے لگے، اور وهم يتخافتون، خفیہ خفیہ باتیں کرنے لگے۔ اللہ يدخلن علیکم، اللہ يدخلنها یوم علیکم مسکین، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین نہ آ جائے لینے کے لیے۔ اچھا، یہ ایڈ پڑھ کر کئی مرتبہ احساس ہوا کہ ہمارے گھروں میں نا ایک رواج تھا کہ جب تھریشر لگاتے، گندم کاٹتے، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے، غریب لوگ آ جاتے، وہ ڈھیری لگی ہوتی گندم کی اور لینے والے بھی آ جاتے، ابھی بھی ہے بہت سے علاقوں میں بھی ہے، تو وہ لینے کے لیے آ جاتے، ان کو ایسے ڈال رہے ہیں غیر وہاں پہ، ایسے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں، کوئی برتن ہوتا اس سے ڈال رہے ہیں۔ تو شاید یہ روایت بڑوں کی بڑی اچھی تھی، بڑوں کی کچھ روایات بہت اچھی ہیں، یقین مانے وہ سنت اور قرآن کے اوپر پورے منطبق ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی رہنمائی جن لوگوں نے کی، انہوں نے دین کو ہم سے زیادہ عمل کیا، دین کو ہمارے پاس دین کا علم تو ہے، پڑھا بہت زیادہ ہم نے، ہمارے پاس عمل کی بہت کمی ہے۔ ہمارے بڑے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فرض سمجھ کر کیا کرتے تھے، اور ہم فرض کو بھی معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے، تو یہ بہت ہمارے اندر کمزوری ہے، دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی اہمیت ہمارے یہاں زیادہ ہوگی۔ تو ان کا پھر برکات بھی ایسی تھوڑی سی ہوتی تھی، فی ایکڑ پیداوار جو ہے 20 من ہوتی،
30 من ہوتی، وہ پورے سارے سال کے کام بھی چل جاتے، اس سے کھانے کے لیے بھی کافی ہوتی، پورا سال غریبوں مسکینوں کو بھی دیتے، خود بھی کھاتے، ختم نہیں ہوتی۔ اور اب فی ایکڑ پیداوار کیا 50 سے 60 من ہو گئی ہے۔ کئی علاقوں میں تو زمین زرخیز، پانی اچھا ہے تو 70 من تک، 65 من تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ وہ گھر پہنچتے بعد میں انتظام کرتے، پورا گیا، کھاد کے چلے گئے، سپرے کے چلے گئے، ٹھیکے کے چلے گئے، فلاں کے چلے گئے، پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ مسکین کو جب ہم دیں گے کسی کو تو دینے سے ہمارا کم نہیں ہو، اللہ کا حصہ نکالتے رہے ہم، چاہے وہ کسی مد میں بھی دے رہے ہیں، کہیں دے رہے ہیں، کسی مسکین کو، فقیر کو، غریب کو، اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا ہی دیتے رہے، چاہے اللہ کے گھر کو، مسجد کو ہم دے رہے ہیں، اس میں بھی ہم اس کو تاوان سمجھتے کہ یہ مسجد کا چندہ ہے، اس کو ہم کیوں ادا کریں، اس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کے سبق میں تو نہیں، کل کے سبق میں آئے گا کہ وہ لوگ اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے، وہ فارغ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے زکوٰۃ کا کہتے تو وہ تاوان سمجھتے کہ یہ تاوان ہم سے لیا جا رہا ہے، خام کی چٹی ہمیں وہ بنی جا رہی ہے، بھروائی جا رہی ہے ہم سے۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، کہ بلکہ یہ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی لینے والا ہمارے پاس آ جاتا ہے نا، کوئی غریب فقیر مسکین آ جاتا ہے، یا کسی ادارے کا نمائندہ آ جاتا ہے، یا مسجد کا کوئی چندہ لینے والا ہمارے گھر آ جاتا ہے، تو وہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے۔ صحیح بات میں عرض کروں، وہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے۔ حق ہمارا بنتا ہے، فرض کہ ہم خود پہنچا کر آئے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آ گیا، ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ تیری مہربانی بھائی تو ہمارے پاس آ گیا ہے، فرض تو ہمارا بنتا تھا، ہم خود چل کر آئے، ہم نے خود دینا تھا، تو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو تیری مہربانی ہے۔ اس کو بڑے احترام کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا جو ہدیہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ اس کو۔ اور جب دین کی راہ میں انسان چلتا ہے، مشقتیں بڑی اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہم چونکہ اس مسلک پر ہے نا، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارے ساتھی تو سارے ہمارا احترام کرتے ہیں، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی نمونہ ہمیں ضرور ملتا ہے جس سے ہمارا کئی دن جو ہفتہ مہینہ میں دل دکھتا رہتا ہے۔ یقین مانے اس بات پر کہ یار یہ کیسا انسان ہے، اس کو تمیز ہی نہیں بات میں۔ تو جب ہم دین کے راستے پہ چلے، پھر ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ نبیوں کی وراثت ہے، اللہ نے یہ بوجھ کندھے پہ ڈالا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اچھے نہیں ہیں، انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، اللہ کے محبوب تھے، تو پر ہم چپ کر کے دین کا کام کرتے تھے۔ تو یقین مانے بھائی، جو بندہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، کسی دروازے پہ چندہ لینے کے لیے جا رہا ہے مسجد کا، یا کوئی کسی فلاحی ادارے کے لیے جا رہا ہے کسی کے لیے، اس کو اگر دو باتیں سننی بھی پڑ جاتی ہیں تو وہ برداشت کرے، سنیں اور برداشت، صحیح ہو کر بھی ہم سنتے ہیں، صحیح ہو کر، حق پر ہو کر بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے برداشت، ہمارے بڑوں نے، صحابہ نے برداشت کیا، اولیاء کرام نے دین ایسے نہیں پھیلتا، لازمی قربانی مانگتا ہے، اور یہ نفس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ ہم مال کی قربانی دے لیتے ہیں، وقت کی قربانی، جب نفس پہ چوٹ لگتی ہے نا، ہم چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یار چھوڑو، یہ کون باتیں سنے لوگوں کی۔ نفس کی قربانی سب سے بڑی باتیں سننی پڑیں گی، پھر ہی دین کا کام ہوگا، ورنہ سارے لوگ جہنم پہ چلے جائیں۔ ان کو نیکی کی طرف لے کر آنا، بد کی طرف لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو بات ہماری دوسری طرف چلی گی، لیکن یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں نے عرض کیا، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین۔ وہ لوگ صبح چپ کے جا رہے تھے اپنے کھیتوں کی طرف، اور یہ بات کرتے جا رہے تھے کہ جلدی جلدی چلو، کہیں آج کوئی مسکین نہ آ جائے لینے کے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اندھیرے میں جا کر کھیتی کاٹ لیتے ہیں۔ وغدوا علی حرث قادرین، آج ہم جو ہے نا وہ روکنے پر قادر ہو جائیں گے، کسی کو بھی کچھ نہیں دیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، اور جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ ہی بھول گئے، کہیں اور آ پہنچے، کسی اور کے کھیت میں آ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ تو جو ہے نا محروم ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں لگتا ہے محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان میں سے جو ایک بھلا آدمی تھا وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہہ رکھی تھی کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو؟ کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے بندوں کو نہیں دیتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں پر عذاب کیوں آتے ہیں، وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا قالوا سبحان ربنا انا كنا، وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم ہیں،
ہم نے ہی ظلم کیا اپنے اوپر. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو کر ملامت کرنے لگے. یتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے کاش ہم نے سرکشی ہماری ہی سے. دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. عموماً احساس نہیں ہوتا، انسان اپنی ضد کے اوپر اڑا رہتا ہے. عسى ربنا ان يدخلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی توبہ کے بعد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلے میں دے دے. انا الى ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں، اپنے رب سے امید رکھ رہے ہیں. کذالک العذاب، یہ آخری آیات کے ہمارے سبق کی. اللہ فرما رہے تھے اسی طرح آفت آئی تھی ان پر، ہم اچانک یہ آفت بھیج دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی تازہ ترین لیٹسٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کے، ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا، کہنے لگے رات کو سوئے تو چارپائیوں کے نیچے پانی آ گیا. کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. ہمیشہ ڈرتے اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. اس لیے ہماری کون سی دعا ہے جہاں اللہ کا نام نہیں ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، تب بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ہر عمل کے بعد اللہ کا شکر ہے. غفرانک الحمد للہ الذی زبان رضا عافانی، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، آنے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا. مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. جگہ جگہ اللہ کا نام، اللہ کا شکر ہم ادا کریں. صرف اسی وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں، ہوائیں، آگ، پانی اللہ کے کنٹرول میں، اللہ ہمیں بچائے رہے. اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں دعائیں دی ہیں بچنے کے لیے. فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح ہماری آفت اچانک آ جاتی ہے. اور آئے کفار مکہ سن لو، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا آخرت کا عذاب ہے. وہ تو مسلمان تھے تو ان کو تھوڑی سی عارضی ہم نے آفت دی اپنی طرف بلانے کے لیے، تم تو کافر ہو، ہمیشہ کے عذاب میں رہو. اور فرمایا ذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں یقین آ جائے.